دیں گے، آل مدینہ کا یہ معاہدہ نہیں تھا۔ اب گھر سے چلتے وقت، ہجرت کرتے وقت یہ فیصلہ کیے بغیر چلنا، یہ صرف غلامان مصطفیٰ کیا۔ اگر نہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جس وقت آپ نے ان کو آل مصر سے آزاد کرانا چاہا، فرعون کی غلامی کے قید و بند کو توڑنا چاہا، تو اس وقت انہوں نے کہا ہمیں تو کہتے ہو واپس اپنے وطن میں لے جائیں گے، وطن میں جا کر تو یہ بندوبست ہو جائے گا، لیکن جانے کے حالات میں نہیں آتے۔ ایک طرف ریڈ سی ہے، بحر احمر ہے، خونی سمندر ہے، اس سے پار ہونے کے لیے تو کشتیاں چاہیے۔ کشتیاں جو ہیں اس وقت پراپلائز کر دی گئی ہیں، وہ حکومت کی اجارہ میں ہے، اور ہمارے پاس پار جانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، اور اگر پار جانا چاہیں تو بجز فرعونی اجازت کے جا بھی نہیں سکتے۔ نہ فرعون اجازت دیتا ہے، نہ چوری چھپے ہم اپنا کرایہ خرچ کر کے پار ہو سکتے ہیں۔ پھر پہلستان جانے سے کے بعد صحرائے سینا جو ہے وہ بذات خود اس کی اپنی حکومت میں ہے، اس کے اندر یہ ہمیں پابند کر سکتا ہے، ہمارا پیچھا کر سکتا ہے۔ دوسرے جو خشکی کا راستہ ہے میڈیٹرینین سی میں، جسے نہر سویز بنائی گئی ہے، اس علاقے میں اس کی آرمی کھڑی ہے، وہ ہمیں جانے نہیں دیتے۔ جو خشکی راستہ ہے اس کو بلاک ہوا ہے، آرمی کھڑی ہے، اور دوسری طرف قدرتی بلاکیج ہے کہ وہ بحر احمر ہے، ہم جا نہیں سکتے۔ تو ہمیں لے جائے گا تو کیسے لے جائے گا؟ انہوں نے کہا مجھ پر بھروسہ کرو، میں جانوں اور لے جانا جائے۔ سبحان اللہ۔ رہ جاتی ہے بات یہ کہ ہم اگر پار ہو جائیں گے کھائیں گے کیا؟ انہوں نے کہا یہ بھی جانے دو، یہ میری ذمہ داری میں ہے، پکے پکائے کھانے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو خواتین کو پتہ ہوتا ہے، مجھے کچن ہی نہ ہو تو روٹی کا کیا بندوبست ہوگا۔ جو روزانہ انتظامات کرتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ چھری کہاں ہے، کانٹا کہاں ہے، ماچس کہاں ہے، گھی والا ڈبہ کہاں ہے، چینی والا ڈبہ کہاں ہے، نمک مرچ مسالے کس جگہ رکھے گئے ہیں، وہ کون سی الماری ہے، وہ کون سا کپبورڈ ہے جہاں ہمارا یہ کھانے پینے کا۔ کچن کی باتیں اگر آپ سننے لگ جائیں تو ایک بڑی دکان سے زیادہ آئٹم اس کی بنتی ہیں، تو وہ مرد نہیں یاد رکھ سکتا، وہ خاتون نہیں یاد رکھ سکتی ہیں۔ ہاں آج کل مال پیٹ کے مرد کو بھی کچن بنا لیا گیا ہے، کچن کا بھی ماہر ہے، جو بھی آتا ہے ساتھی اس کو ہم کہتے ہیں یار اس وقت کھانا پکانے والا پوچھتے ہیں، جی مجھے پکانا آتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس قادر نے تم پر یہ اپنی قدرت ظاہر کی ہے اس کا بھلا ہو کہ تم کھانا پکانا سیکھ گئے اور اچھی طرح جانتے ہو کیسے پکانا چاہیے۔ پر اب وہ عورتیں کہتی ہیں جب کچن نہیں ہوگا، جب مسالے نہیں ہوں گے، جب وہ کھانے پینے کی سہولتیں نہیں ہوں گی، ہم بچوں کو روٹی کہاں سے لا کے دیں گی، اور رات کو بچے سوئیں گے کیسے، بستر نہیں ہوگا۔ ان کا یہ سب بندوبست اللہ کے سپرد کریں، میں آپ کو ساتھ لے جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ سب روٹی کا بھی بندوبست کرے گا، کپڑے کا بھی بندوبست کرے گا، رہائش کا بندوبست کرے گا۔ روٹی، کپڑا، مکان، یہ غلامانہ ذہن کی پہلی پرانی ڈیمانڈ ہے۔ جس وقت وہ ایسے الجھاؤں میں پھنستا ہے تو بجائے اس کے کہ اپنی آزادی کی فکر کرے یا اپنے نظریات کی حفاظت کرے، پہلے وہ اپنے پیٹ کی حفاظت پر بحث کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلام مدینہ طیبہ سے نکلے تو اس وقت سوال اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں فکر کرتے ہوں گے کہ ہم کھائیں گے کہاں؟ بسم اللہ، گھر بار سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کو نہیں کہتے آپ ہمیں سپانسر کریں۔ ان صحابہ کرام کا ذکر تو 100 مرتبہ بسم اللہ کر کے کرنا چاہیے، جنہوں نے سرکار کے لیے وطن چھوڑا۔ آپ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں ایک مکان چاہیے کہ ہمیں کوئی دقت ہے، سہولت نہیں ہے، ہم اس کا کرایہ دیں گے۔ آپ اپنا مکان اگر خالی کرنا چاہیں تو ممکن ہے 2 سال لگ جائے، آپ کا گھر ہی راضی نہ ہو۔ تو جن کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور سوال اٹھا کے کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، پہنیں گے کیا، یا رسول اللہ جدھر چاہتے ہیں چلتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں مثلی کمثل جمل عنف یضرب قائدہ فلینظر قائدہ ای وجہ یقودہ۔ میری مثال یہ ان دنوں کی بات ہے جس وقت کہ آپ ایک ایسی مملکت کے سربراہ ہیں جو پوری دنیا میں سپر پاور ہے، اور ایام میں کہتے ہیں میری مثال اس اونٹ کی سی ہے جس اونٹ کی ناک میں نکیل ہو اور وہ شتربان کے ہاتھ میں ہو، اس کو جدھر موڑتا جائے ادھر ہی مڑتا چلا جائے۔ میں سرکار کا وہ اونٹ ہوں
جس کا پالیسی بہتر میں کوئی دخل نہیں ہے، کوئی حکمت عملی وضع کرنی ہو، کوئی پالیسی فریم کرنی ہو تو یہ سرکار کا کام ہے۔ دیکھوں گا سرکار نے کیا کہا ہے، قرآن نے کیا کہا ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات آپ پر ٹھونسنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سروں پہ کفن باندھے، بستر بھی ساتھ لے جانے کا تو بستر بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کن کن جوکھوں میں جان ڈالی، کن کن مصائب کے جواب گھاٹا سے یہ گزرے اور گزر کے مدینہ طیبہ میں پہنچے۔ اور مسلم شریف اور بخاری شریف کے کتاب طہارت میں حدیثیں آتی ہیں کہ صحابہ کرام جس جگہ کہیں باہر قضاء حاجت کر بیٹھتے تھے تو اہل مدینہ کو پتہ چل جاتا تھا یہ غریب کوئی آ کے بیٹھ کے چلا گیا، کیوں کہ وہ درختوں کے پتے کھا کے اپنا وقت گزارتے تھے، تو ان کے کھانے کی جو پوزیشن بکریوں جیسی بھیڑوں جیسی تھی تو ظاہر ہے پھر وہ انسانوں جیسی ان کی قضاء حاجت بھی نہیں تھی۔ اس وقت میں صحابی بعد میں آنے والے وقت میں جب خوشحال ہوئے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں اس وقت تیرے پاس 2 چادریں تھیں، یہ ایک ہی چادر تھی جو آدھی کمر سے باندھی ہوئی ہے اور آدھی سر پر دی ہوئی ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، ایک پلو جو ہے وہ بنا ہوا ہے کمر کے ساتھ اور دوسرا اوپر اوڑا ہوا ہے، اس طرح ایک چادر سے گزارے ہو رہے ہیں۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور حکومت آیا تو ابتدا میں غربت میں دستور تھی، خوشحال ہونے میں کچھ وقت لگا، تو ایک موقع پر چادریں تقسیم ہوئی مال غنیمت کی، ایک چادر سب کو ملی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 2 چادریں اوڑھی ہوئی تھی، تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو کے پوچھتا ہمیں ایک چادر ملی، آپ کو 2 کس طرح مل گئی ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے، یہ کریٹیسزم جو ہے، بات کر سکنا، اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکنا، جو ضمیر میں ہو وہ پوچھ سکنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں تھا، صحابہ کے دور میں تھا۔ کتنا زبردست اور جرار آدمی ہے، اور جمعے کے خطبے میں ایک آدمی اٹھ کے پوچھتا ہے، وہ بعد میں اس میں سختی سے ہدایت کی گئی، کوئی بات پوچھے تو بعد میں پوچھو، جمعے کے خطبے میں کھڑے ہو کر نہ کیا کرو، لیکن فاروق اعظم ناراض نہیں، انہوں نے کہا ایک چادر میرے اپنے حصے کی ہے، کیونکہ اور دوسرا میرے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا، تو میں نے اپنے بیٹے سے یہ بارو کی ہے، ادھاری لی ہے، تو اس وجہ سے میرے پاس 2 چادریں اکٹھی ہو گئی۔ ایک اسلامی مملکت کا سربراہ، اس کے پاس 2 چادریں پائی جائے تو اس سے پوچھا جا سکے بتا یہ تیرے اوپر 2 چادریں کس طرح کی ہیں؟ ہمارے پاکستان میں یہ ایک بڑی آفت ہے، اگر آپ سندھ کے علاقے میں چلے جائیں، پنجاب کے علاقوں میں چلے جائیں، 4-4 6-6 میل تک ایک جرنیل کے مربع ہے، پوچھو بہادری کیا کی ہے، اور بنگلہ دیش میں ہتھیار ڈالنے کے بعد یہ انعامات ہوئے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ فاروق اعظم جیسا آدمی تو ملک کی خوشحالی کا انتظار کرنے کا پابند ہے، لیکن ملک میں بندہ مار ڈالو تو آسان ہے، روزگار تلاش کرو تو مشکل ہے، لیکن جنگی جرنیلوں کے پاس گاڑیاں ہیں اسکول میں جانے کے لیے، ان کے بچوں کو سرکاری گاڑیاں لے جاتی ہیں، ان کا پٹرول سرکاری طور پر ہوتا ہے، ان کے نوکروں کے پاس گاڑیاں ہیں، پٹرول سرکاری ہے، ان کی بیگمیں اپنے خاندانی تعلقات کے لیے ضرورت جاتی ہیں، گاڑیاں سرکاری ہیں، پٹرول سرکاری ہے، اور کام جنرل صاحب کے ہیں۔ جنرل تو بڑی زیادہ چھوٹے کمیشن جو کمیشن آفیسر ہیں ان کو بھی یہ ساری سہولتیں حاصل ہیں۔ مسلمانوں سے دیوانہ درخواست ہے کہ بجائے اس پر ناراض ہونے کے اپنے فرائض کو سمجھیں اور اس طرح اپنی زندگی کو بنائیں جس طرح حضرت فاروق اعظم کی زندگی تھی۔ ان کی زندگی کا نتیجہ تو یہ ہوا تھا کہ بڑی بڑی طاقتور 2 بڑی حکومتوں کے تختے الٹ کے چھوٹی موٹی اسٹیٹیں بیچ میں ڈال کے اسلام سپر پاور بن گیا تھا۔ جن سربراہوں کو تکالیف اٹھانے کی عادت تھی ان کے ملک کو عزت پانے کی عادت تھی، وہ ملک دنیا بھر میں سپر پاور بنے۔ اب جس وقت عیاشی پہ آ گئی قوم اور قوم کے سربراہ، اس وقت پھر نتیجہ یہ نکلا کہ معاشی غربت کو تھاما ہی نہیں جا سکتا۔ اگر آپ پیاز کے 2 بلب لے لانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں بازار میں، آپ مہینے بھر کی تنخواہ پوری خرچ کر دیں، آپ چاہیں کہ مہینے بھر کے لیے پیاز خرید لیں تو آپ کے پاس پیسے نہیں بنتے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ ملک اور وطن کے مسائل کو غیر اصولی طور پر تقسیم کیا گیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ زندگی دیکھ کر کے مزہ ہی آ جاتا ہے کہ دراصل زندگی یہ ہے۔ اب وہ صحابہ کرام جو مکہ شریف چھوڑ کے آئے تھے انہوں نے یہ سرکار سے ضمانت نہیں چاہی یا رسول اللہ روٹی کا بندوبست کریں، کہا وہاں چلیں گے تو جو قدرت کے فیصلے ہیں وہ بتا رہے ہیں وہاں بھوکا بھی رہنا پڑے گا۔